منیر اکرم صاحب، آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ کچھ دن پہلے تک جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے تو آپ یہ بڑی واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ کمپریہنسو ایگریمنٹ جو ہے وہ اتنی جلدی نہیں ہوگا، لیکن اگر سیز فائر برقرار رہے تو کچھ معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی صاحب بار بار تہران کا دورہ کر رہے ہیں، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جی، میرے خیال میں ہماری کوششیں تو جاری رہی ہیں پچھلے ہفتوں میں، اور اس وقت جو نظر آتا ہے، جو کچھ خبریں بھی یہی ہیں کہ کوئی جنرل قسم کی اگریمنٹ ہو سکتی ہے جس کے تحت جو سیز فائر ہے وہ مکمل ہو جائے گا، اور جو بڑے بڑے جو مسئلے ہیں ان پہ کچھ نقطوں پر اگریمنٹ ہو جائے، جیسے کہ ہرمز کا جو مسئلہ ہے، جو جوہری طاقت ہے ایران کی، اس کا مسئلہ ہے، سینکشنز کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ موٹی موٹی باتوں پر کوئی جنرل اگریمنٹ ہو سکے اس وقت، تو شاید اسی قسم کا اگریمنٹ نکلے گا، پر میری نظر میں اب تک یہ نظر آتا ہے کہ آگے جا کر بھی اگر معاہدہ ہو بھی جاتا ہے تو جو ڈیٹیلڈ اگریمنٹ ہے، ڈیٹیلڈ نیگوسیشن، وہ جاری رکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت سارے کمپلیکس اور پیچیدہ مسئلے ہیں جس کے اوپر زیادہ مذاکرات کی ضرورت ہوگی، جیسے نیوکلیر مسئلہ ہے، سینکشنز ہیں، اور ایون یہ جو ہرمز کا مسئلہ ہے۔ اس پہ ڈیٹیلڈ اگریمنٹ میرے خیال میں مذاکرات جاری رکھنی ہوں گی، پر ایک جنرل اگریمنٹ میری نظر میں ہو سکتا ہے اس وقت۔ اچھا آصف درانی صاحب، آپ تو ایمبیسڈر بھی رہے ہیں ایران میں، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے رکاوٹ کیا ہے؟ دونوں ممالک جو ہیں ایران اور امریکہ، یہ کافی قریب آ جاتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ اب بس ہو جائے گا ایگریمنٹ، پھر یا تو ٹرمپ صاحب کو ایسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں یا پھر بیہائنڈ دی سین کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے سے کافی دور چلے جاتے ہیں، فاصلے پہ چلے جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیے، رکاوٹ جو سب سے بڑی ہے وہ ٹرسٹ ہے، وہ ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں ہے، خاص کر ایران کا، اور پھر ایران کا اپنا ایک تجربہ بھی ہے، لاسٹ ایئر بھی ان پہ حملہ ہو گیا جبکہ وہ نیوکلیر ڈیل کے قریب تھے، خود یہ اس طرح کے اعلانات امریکہ سے ہو رہے تھے۔ پھر ابھی 28 فروری کو جب اسرائیل نے پہلے حملہ کیا، اس کے بعد پھر امریکہ نے کر لیا، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایران اگر ٹرسٹ کرے تو کس بنیاد پہ۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فورموسٹ جو کنڈیشن رہی ہے کہ جی پہلے یہ ڈیکلریشن ہو کہ دیر ول بی نو وار، اس کے بعد سبسیکوینٹلی ہم باقی ایشوز کو بات کریں گے۔ لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے سر منیر اکرم نے کہا کہ وہ جو ہے جنرل قسم کے ایگریمنٹس ہیں ان کی طرف آ جائیں گے، لیکن اس میں کنسیشنز دونوں سائڈ کو دینا پڑے گا۔ مثلا یہ نیوکلیر ایشو پہ ہے، ایران کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ انڈر JCPOA وہ تمام کنڈیشنز مان چکا ہے، تو لہٰذا اس نے جو سو کالڈ نیوکلیر روٹ تھا لیڈنگ ٹو ویپنائزیشن، اس کی طرف وہ نہیں جا رہا، تو یہ امریکہ کے لیے جو ہے ایک اطمینان کا باعث ہونا چاہیے۔ دوسری بات ہے ایران کی بھی ڈیمانڈز ہیں جو امریکہ اب تک خاموش رہا ہے، لیکن اب امریکہ نے اس میں کچھ عندیے دیے ہیں، وہ ہے انفریزنگ آف ایرانز اسیٹس، تقریباً $60 بلین پلس کے وہ اسیٹس ہیں۔ یہ امریکہ نے عندیہ دیا ہے کہ تقریباً 25% جو ہے اس کو ہم ریلیز کر دیں گے۔ سیکنڈ جو ہے وہ سینکشنز ہیں، سینکشنز پہ بھی گریجولی امریکہ کی اپروچ ہوگی۔ اب انہوں نے عندیہ یہ دیا ہے کہ ایران فی الوقت اپنا جو آئل ہے وہ بیچ سکتا ہے، باقی جو ہے اس کے جو اوور آل سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کے انرجی سیکٹر پہ انڈر ڈاماٹو لا آف 96 وہ چلے گا کہ وہاں آپ $10 ملین سے زیادہ ایران کے انرجی سیکٹر پہ انویسٹ نہیں کر سکتے۔ ایران کا انرجی سیکٹر آلریڈی بہت بیٹھ چکا ہے، اس کا اس اوپیک میں 4 ملین بیرل پر ڈے کی اس کی گنجائش ہے، لیکن وہ صرف 2 ملین بیرل پروڈیوس کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں، پھر آگے یہ ہے کہ فیوچر میں ایران امریکہ کا کیا ریلیشن ہوگا، کیونکہ امریکن انویسٹر جو ہیں وہ بھی بہت کین ہیں ہمارے ایران میں انویسٹ کرنے، خاص کر انرجی سیکٹر میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا ٹرمپ صاحب جو ہے وہ انرجی سیکٹر پہ بہت توجہ دیے ہوئے ہیں۔
تو یہ امریکہ کے لیے گولڈ مائن ثابت ہوگا کہ ایران اگر اپنا انرجی سیکٹر کھول دیتا ہے. لیکن اس میں اسپوائلر کا رول جو ہے بہرحال وہ اسرائیل کا ہے، اور ابھی بھی جو ہے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کوئی شرارت کرے. جی منیر اکرم صاحب، آپ کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے، تو یہ بتائیے کہ اسرائیل جو ہے وہ کتنا افیکٹو ہے؟ کیا ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ ایک سپر پاور کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ اس کو پریشرائز کر سکتا ہے کہ آپ ایران کے ساتھ ڈیل نہ کریں؟ تو اسرائیل کی طاقت کا راز کیا ہے؟ یہ دیکھیں، اسرائیل کی طاقت ایک تو ان کی یعنی کہ تعلقات، جو نیتن یاہو کے تعلقات ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑی قریبی تعلقات ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ. دوسرا، یہاں اسرائیلی لابی جو ہے امریکہ میں ہے، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں اس وقت بھی. وہ جو ٹرمپ صاحب سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے اب تک، ایران کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو جب تک ختم نہیں کریں گے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا آپ کے لیے. تو جو اسرائیلی رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ جنگ جاری رکھیں. اور کل ان کی بات چیت ہوئی ہے، جو ٹرمپ صاحب کی نیتن یاہو سے بات چیت ہوئی ہے، اس پہ یہ رپورٹس ہیں کہ بڑی ٹینس تھی، تھوڑے اختلاف تھے. اور پھر ٹرمپ صاحب نے بیان یہ دے دیا کہ نیتن یاہو جو کچھ میں کہوں گا وہ نیتن یاہو مانے گا. یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان میں آپس میں بھی کچھ مسئلے ہیں. امریکہ کی پرائیورٹی ہے کہ جنگ بند کرنے کے لیے ہے، اسرائیل کی پرائیورٹی ہے کہ یہ جنگ جاری رہے. اچھا، اب آصف درانی صاحب، یہ جو منیر اکرم صاحب نے ذکر کیا، ایک سٹوری جو ہے وہ ایکسیوس کی سٹوری ہے کہ نیو ایران پیس پروپوزل ٹریگرز ٹینس ٹرمپ نیتن یاہو کال، یعنی کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان جو ٹیلی فون کال تھی وہ کافی ٹینس تھی، کافی سخت الفاظ کا اس میں تبادلہ ہوا. اور آپ بتائیں گے کہ کیا نیتن یاہو جو ہے اس کے پاس اتنی جرت ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ سخت باتیں کرے؟ یہی سوال میں نے منیر اکرم صاحب سے بھی کیا. اس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ کیا وہ بلیک میل کر سکتا ہے ٹرمپ کو؟ جی، بات یہ کہ اس کا جو امریکن لابی، جو امریکہ اسرائیلی لابی جو امریکہ میں بیٹھی ہے، وہ اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے. ورنہ تو نیتن یاہو خود جو ہے وہ انویسٹیگیشن فیس کر رہے ہیں. وہ ابھی تو سپریم کورٹ نے اس لیے روکا ہوا ہے کہ یہ جنگ کی حالت جنگ ہے. تو نیتن یاہو کے لیے جنگ کا جاری رہنا اس کے فیور میں، ورنہ وہ پھر کٹہرے میں کھڑا ہو جائے گا اور اس کو سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اب یہ ہے کہ اسرائیل کے بھی جو ہے وہ ملٹری مسل جو ہے خاصے کمزور ہو چکے ہیں، اور اسرائیل سے جو لوگوں کا انخلاء ہے وہ ان کے لیے بہت بڑا جو ہے تشویش کا باعث ہے. امریکہ کے اپنے جو ہے جو ایسٹس ہیں، میسائل وغیرہ، وہ بھی 50% ڈپلیٹ ہو چکے ہیں. اور پھر یہ اس طرح جاری رہنا جبکہ نہ امریکہ اور نہ اسرائیل تیار ہے کہ وہ اپنے فوجی ایران میں بھیج سکے. جب یہ نہیں ہوگا تو وہ اسٹیل میٹ ہوگا، صرف وہ میسائل مارتے رہیں گے یا جہازوں سے جو ہے وہ حملے کرتے رہیں گے، بات بنے گی نہیں. یہ اب سارے امریکن جو اینالسٹ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھنے والی بات نہیں ہے. چاہے وہ آپ نیو یارک ٹائمز لے لیں یا اس میں وال اسٹریٹ جرنل لے لیں، ان کا تو بہرحال ایک وہ تجزیہ ہے کہ یہ اب آگے نہیں بڑھے گا. تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں اس میں ڈیلے ہو رہی ہے، لیکن میرے خیال میں اب بڑھ رہے ہیں آگے. یہ میں 2 ہفتہ پہلے شاید یہ نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن اب جو وائبس ہیں وہ اس سے لگتا ہے کہ وہ کسی حل کی طرف جائیں گے، اگرچہ اٹ مے بی اے ٹیمپریری ون، یا وہ حل نہ ہو جو شاید ٹرمپ صاحب ایکسپیکٹ کرتے ہوں یا ایران ایکسپیکٹ کرتا ہو.